نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جیسے کہ قاعدہ نمبر 16 آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کے پہلے مفرد حروف لکھے ہوئے ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ چلیے جان لیتے ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں بھی یہ حروف مقطعات آپ کو دکھیں تو ان کے ہجے کر کے نہیں پڑھے جاتے، یعنی ان کو سیدھا سیدھا پڑھا جاتا ہے، ان کے ہجے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ مادری زبان میں ایسے ہی ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اب یہ نون ہے، اس کے اوپر بڑا مد لگا ہوا ہے، تو ہم اس کو سیدھا سیدھا پڑھیں گے، نون۔ ہاں، ایک خاص بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات ہوں اور ان کے اوپر مد ہو تو 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے نون، اس کی اصل یہاں لکھ کر کے دے دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قاف، صاد، الف لام میم۔ اب یہاں ہمیں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، یہاں میم مشدد ہے، یعنی میم کے اوپر تشدید ہے، تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو لام کو میم میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں گے اور اس کی آواز تھوڑی ناک کے اندر جائے گی، جیسے الف لام میم۔ کیونکہ جہاں بھی میم مشدد یا نون مشدد ہو وہاں گننا کر کے پڑھتے ہیں، اگر نون کے اوپر تشدید ہوتی تو وہاں بھی ہم اس کو گننا کر کے پڑھتے۔ تو یہ قاعدہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جہاں بھی میم مشدد یا نون مشدد ہو تو وہاں گننا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی آواز کو ناک کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھیں، الف لام میم، حامیم، یاسین، طاسین، طٰ، عین سین قاف، الف لام را، طا سین میم۔ اب جب ہم اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو سین کو میم میں ملائیں گے، جیسے سین میم، اس کو سین نہیں کہیں گے، ٹھیک؟ تو اس کو پڑھیں گے ہم طا سین میم، سین میم، کاف ہا یا عین صاد، یعنی ان 3 لفظوں کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ ٹھیک، اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا، سب کے نیچے اس کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔ چلیے اب اس کی مشق پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب۔ اب یہاں ہم نے جیسے سانس توڑا تو یہاں جیم لکھا ہوا ہے، آپ کو قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہ جیم لکھا ہوا نظر آئے گا،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یعنی اگر ٹھہر جائیں، سانس توڑ دیں تو یہ جائز ہے، ٹھیک۔ تو اب جب ہم یہاں ٹھہریں گے، سانس توڑیں گے، تو اس سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی وہ ساکن ہو جائے گی، ٹھیک۔ ذالک الکتاب لا ریب، اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا لا ریب فیہ۔ اب یہاں ہم نے سانس توڑا تو یہاں بھی اس کو ساکن کر دیں گے، اور اگر سانس نہیں توڑتے ہیں تو پھر اس کو ملا کر اس طرح پڑھیں گے فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں بھی آیت آئی، آیت پہ ہم نے سانس توڑ دیا اور اس کو ہم نے ساکن پڑھ دیا۔ تو یہ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں بھی آپ نے سانس توڑنا ہے، آیت پر یا جیم کی آیت پر یا پھر طوئے کی آیت ہوتی ہے جیسے یہ، اور ایک میم کی آیت ہوتی ہے جو کہ وقف لازم کہلاتی ہے، اس کا سبق انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو بہرحال جہاں بھی آپ کو سانس توڑنا ہے تو وہاں آپ کو پہلے والے حرف کو، یعنی آیت سے پہلے والے حرف کو ساکن پڑھنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہاں میں نے آپ کو سانس توڑ توڑ کے اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ آپ اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پورا سبق اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ بار بار اس کو سمجھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے قاعدہ نمبر 17۔